شاہ ولی اللہ صاحب ایک اور اپنی بک میں تحفۃ الموحدین میں یہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بہت سے علوم اور بے شمار کتابیں پڑھا ہوا ہو اور اسے اپنے زمانے کا ایک عالم ہو، علامہ ہو جائے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کو میں پیغمبر بھیجا ہے جو کہ انہی میں سے ہے۔ وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی اور آپ کے صحابہ بھی ان پڑھ تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو وہ ہر قسم کی برائی اور بگاڑ سے پاک صاف ہو گئے تھے۔ اگر کم علم آدمی قرآن اور حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو صحابہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے بغیر عیوب سے پاک کیسے ہو گئے، کس برائی اور عیوب سے پاک کیسے ہو گئے وہ؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بڑا عالم ہے وہی صرف قرآن پڑھ سکتا ہے تو پھر عام آدمی وہ صحابہ کیسے بن گئے؟ تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ تنقید کرتے ہوئے اس میں بتایا، پھر فرماتے ہیں کہ اس قوم پر سخت افسوس ہے کہ جو فلسفے کی کتاب صدرہ سمجھتے ہیں اور قاموس جو کہ لغت کی ایک کتاب ہے جاننے کی دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اپنے آپ کو محض نادان ظاہر کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ہم تو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل کی سلامتی کہاں سے لائے جو قرآن و حدیث کے معنی سمجھ سکے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور بعد کے لوگ جو ان سے ابھی نہیں ملے اور وہی عزیز و حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی بعض کے لوگ خواہ بڑے پڑھے لکھے ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں جو وہ مسلمان ہوں اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے کا ارادہ کرے تو قرآن و حدیث کو سنے تو انہیں پاک کرنے کے لیے بھی یہی قرآن و حدیث کافی ہو سکتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہوا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں پھر جو چیزیں آ گئی تھیں، جو برائیاں آ گئی تھیں، ان کو اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے لکھا بھی، لیکچرز بھی کیے انہوں نے۔ پھر اسی حجت اللہ البالغہ میں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں ان طالبان علم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، آپ لوگ یونانیوں کے علوم کے تلسم اور صرف و نحو اور معنی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہو۔ آپ نے سمجھ لیا کہ علم اسی کا نام ہے، حالانکہ علم یا تو کتاب اللہ کے محکم آیات کا نام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کا۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، آپ کیسے وضو فرماتے تھے، قضاء حاجت کے لیے کس طرح جاتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے حج کرتے تھے، کیسے جہاد کرتے تھے، آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، زبان کی حفاظت کا طریقہ کیا تھا، آپ کے اخلاق عالیہ کیا تھے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور آپ کی سنت پہ چلیں۔ تو یہ دیکھیے اس طرح سے ڈیٹیل سے انہوں نے حدیث پڑھنے کے لیے بہت موٹیویٹ کیا انہوں نے، یہ ان کی کتاب تفہیمات میں انہوں نے کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، کوئی حدیث قابل اعتماد سند سے پہنچے جو اس مجتہد یا امام کے فتوے اور قول کے خلاف ہو اور ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں اور اس زنی طریقے کی پیروی کریں جو ہم سے بڑھ کر ناروا
طریقہ اختیار کرنے والا کیا ہوگا، اور کل ہمارا خدا کے سامنے کیا عذر ہوگا، کیا ہم ریزن کیا بتا سکیں گے. اس لیے انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے سمجھایا کہ بھی حدیث کو پڑھے. پھر انہوں نے کچھ معاشرتی اصلاح بھی انہوں نے کی، لوگوں کو غلطیاں بتائیں کہ بھئی یہ غلطیاں. مثلا انہوں نے بیان کیا کہ ہندوؤں کی عادات میں یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اسے وہ دوسری شادی نہیں کرنے دیتے. عربوں میں یہ عادت بالکل نہیں تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہ آپ کے زمانے اور نہ آپ کے بعد. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اس بری عادت کو ختم کرے. اگر عام لوگوں سے اس کا رواج ختم نہ ہو سکے تو اپنی قوم کے درمیان ہی عربوں کے طریقے کو رواج دینا چاہیے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس عادت کو برا سمجھنا چاہیے اور دل سے اس کا دشمن ہونا چاہیے کہ یہی منکر سب سے آخری درجہ ہے. ان اصل میں یہ تھا کہ اب وہ ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے ہاں تو یہ تھا معاملہ، لیکن مسلمانوں کے ہاں بھی وہی کلچر بن گیا ہوا تھا. تو اس کو شاہ ولی اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو نہ کریں کہ اب بیوہ خاتون ہیں ان کی شادی کرنے دیں ان کو، اس میں کیوں روک رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری دوسری بری عادت ہے کہ بہت بڑی مقدار میں حق مہر باندھتے ہیں. حق مہر کیا کہ وہ شادی کے وقت جو ایک ٹوکن کے طور پر شوہر جو ہے وہ بیگم کو دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں والوں کے لیے 12.5 اوقیہ مقرر فرمائے تھے جس کے 500 درہم ہوتے ہیں. ہماری ایک دوسری بری عادت اسراف کی ہے کہ خوشی کی موقعوں پر اور رسموں پہ بہت خرچ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیوں میں صرف ولیمہ اور عقیقہ ثابت ہے، چنانچہ ان دونوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بقیہ تمام رسموں سے بچنا چاہیے کہ اس کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں ہماری بری عادتوں میں غم کے موقعوں پر سوئم، چیلم، ششماہی، فاتحہ اور برسی کی نام پر اسراف ہوتا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کا عرب اولین میں رواج بھی نہیں تھا. بہتر یہی ہے کہ میت کی ورثاء کی 3 دن تعزیت اور 1 شب و روز کے کھانے کے علاوہ کوئی اور رسم نہیں ہونی چاہیے. 3 دن کے بعد قبیلہ کی خواتین جمع ہو کر میت کی خواتین کے کپڑوں میں پرفیوم لگائے کہ یہ سوگ ختم ہونے کا علامت کے طور پر ہو جائے. اگر میت کی بیوی زندہ ہو تو عدت گزرنے کے بعد سوگ کا سلسلہ ختم کرے، یعنی مطلب شادی بھی وہ کرے وہ ختم. یہ اب شاہ ولی اللہ صاحب اس زمانے کے سمجھا رہے ہیں، یہ وہی 1650 کے آس پاس کا زمانہ. اب انہوں نے یہ اصلاحات تو سمجھائیں، پڑھایا بھی انہوں نے. تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک تو یہ اپنے شاہ ولی اللہ صاحب اس زمانے میں جب پوری ڈیٹیل سے پڑھا رہے تھے، اور خود ایک مغل بادشاہ محمد شاہ نے ایک حویلی دلی میں ان کو دے دی تھی کہ آپ پڑھائیں، تو وہ پڑھا رہے تھے شاہ ولی اللہ صاحب، اور ہوتے ہوتے پھر وہ فوت ہو گئے تھے. تو اب 1762 میں شاہ ولی اللہ صاحب فوت ہو گئے. فوت ہوئے تو ان کے بیٹے، جیسا کہ میں ابھی پہلے ہی عرض کر چکا کہ انہی کے دونوں بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی صاحب نے، ان دونوں نے مل کے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا. اب ایک صاحب تو 1814 میں فوت ہوئے، ایک 1818 میں، اور سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب 1823 میں فوت ہوئے. تو یہ ہوا تھا اس زمانے میں. اب ہوا یہ کہ پھر اب اگلی نسل بھی آ گئی. تب یہ شاہ اسماعیل صاحب یہ پوتے تھے شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہی غالباً انہی کے ہی یہ انہی کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی سید احمد بریلوی صاحب کی. تو یہ دونوں بھی حج کر کے آئے اور انہوں نے آ کے ایک پوری دعوت کا ایک سلسلہ کیا.
اتر پردیش یعنی یو پی میں، راجستھان، پھر سندھ، بلوچستان، پختونخوا، ہر طرف سفر کرتے رہے اور کرتے رہے. تو اب جو بھی لوگ ان کے ساتھی بنتے رہے، جو بھی ان کے اسٹوڈنٹ ساتھ آتے آئے، تو چلتے چلے گئے اور پختونخوا تک پہنچ گئے. اچھا، پختونخوا وہ پہنچے تو ان کا اصل میں ایک ٹارگٹ انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھی یہاں پہ مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت بن جائے تاکہ اب مسئلہ نہ ہو. لیکن ہوا کیا کہ اب یہ ایک اسلامی حکومت کی کاوش انہوں نے کی تو خود وہیں کے کئی قبائلی مسلمانوں نے ان سے جنگیں کی، اور اس کے قریب سکھوں کی ایک حکومت بن گئی تھی جو کہ پنجاب اور پختونخوا میں. تو ان کے ساتھ پھر جنگیں ہوئی، تو آخر میں بالا کوٹ میں جا کے یہ جنگ ہوئی 1831 میں، اور اس میں سید احمد بریلوی صاحب، شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے سارے کے سارے وہاں پہ جام بحق ہوئے تھے. تو یہاں آ کے یہ ایک دور عروج کا پیریڈ میں کہوں گا کہ یہ 1762 سے 1831 تک کا پیریڈ. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آ گیا دور ابتلا جسے کہیں گے، جس میں پرابلمز میں رہے، وہ 1831 to 1924 کا پیریڈ رہا. اب یہ دیکھیے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی اللہ تحریک اور اس کے مختلف ادوار کیا ہوئے.